بسم الله الصلاة والسلام على سيد وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو پوری انسانیت کو ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اور کورونا کی اس مارا ماری میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وبائی بیماری سے نجات عطا فرمائے. میرا آپ کے سامنے آنے کا مقصد اور اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور کیوں میں کیمرے کے سامنے آیا ہوں، اس کی کیا ضرورت پڑی مجھے. ایک دو منٹ میں آپ سے یہ سب شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ جو ہے دنیاوی لحاظ سے وہ ایمان کا سرمایہ ہے، اور ایمان کے بعد سب سے عظیم تر سرمایہ جو انسان کے پاس ہے ایمان پر باقی رہنے کے لیے وہ علم کا سرمایہ ہے. ایک انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے، احادیث اور قرآن پاک کا علم، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا علم جب ایک انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے. کبھی ایسے اعمال کا شکار ہوتا ہے اور کبھی ایسے الفاظ، زبان سے کچھ ایسے الفاظ کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر چلا جاتا ہے اور کفر کے دروازوں پر آ کر کھڑا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے آپ اور مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا بہت ہی نہایت ضروری ہے. عوام الناس کے پاس جو علمی درسگاہیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ علم کی باتیں سیکھتے رہتے ہیں، عام لوگوں کے لیے وہ مساجد ہیں. مساجد خالی عبادت کے لیے نہیں ہوتی، مساجدیں عبادت گاہ بھی ہے، درس گاہیں بھی ہیں، وہ رزم گاہ بھی ہے، وہ تربیت گاہیں بھی ہے. تو ایک عام آدمی جس کا کسی مدرسے سے تعلق نہیں ہوتا ہے یا کسی ایسے علمی انسٹیٹیوشن سے جس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ علم کی باتوں کو صرف مساجد سے سیکھتا رہتا ہے. لیکن اب جب کہ کورونا کا وبا اور کورونا کا جال ایک بار پھر ہمارے سروں کے اوپر پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے ایک حکم نامہ جو پھر سے جاری ہو چکا ہے کہ مساجد میں پبلک گیدرنگ کو بند کیا جائے اور لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جو سماجی دوری کو اختیار کریں اور ماسک کا پالن کریں وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں جو احتیاطی تدابیر حکومت نے بتائی ہیں، اس میں سب سے بڑی ہماری بدقسمتی جو ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مساجد میں جو ہے اب علم کی مجالس کو نہ لگایا جائے اور اجتماعات نہ کیے جائیں. لیکن ہمارے لیے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم اس دور میں یہ جو وقت ہمارا گزرے گا، اگر ہم علم کی باتوں سے دور رہے اور احادیث مبارکہ قرآن پاک کے علم سے دور رہے، تو کل رات ذہن میں میرے یہ اچانک یہ بات آئی کہ اب تو لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث مبارکہ پہنچانا،
یا قرآن پاک کا علم پہنچانا، یہ تو اب ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ان کو دین کی باتیں سمجھائیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیوں نہ میں ایک انیشیٹو اٹھاؤں، کیوں نہ میں ایک سٹیپ اٹھاؤں جس میں اپنے نوجوان نسل کے لیے، خصوصاً عوام الناس کے لیے، اپنے پیارے نبی کی پیاری حدیثوں کا ایک ذخیرہ لے کر آ جاؤں، جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، اور جس کو ہمارے محدثین کرام نے محفوظ کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ کیونکہ ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر میں بخاری شریف کو پڑھے، ترمذی شریف کو پڑھیں، اور ہماری صحیح ستہ کی جو مبارک کتابیں ہیں ان سب کو پڑھیں۔ اس کے لیے کسی خاص فن اور علم کی ضرورت ہوتی ہے ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اور ہر کوئی گھر میں بیٹھ کے ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ کچھ بیچارے تو لا علم ہی ہوتے ہیں، ان پڑھ ہی ہوتے ہیں، جو کتابوں سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے میں اس بات کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی کہ کیوں نہ میں ایک انیشیٹو لے کر آ جاؤں، جس میں آپ کے سامنے ہر ایک دن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث لے کر آیا کروں۔ میں نے سوچا کہ ہر دن میں آپ کے سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کو لے کر آیا کروں اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ ہم اس کورونا کے دور میں، جہاں میں گھر میں بیٹھنے کو کہا گیا ہے، ہم علم سے دور نہ رہیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم سے دور نہ رہیں۔ تو اسی سلسلے میں نے یہ ویڈیوز کا انیشیٹو اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس میں مدد فرمائیں، اور اس انیشیٹو کو کامیاب بنانے کے لیے مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ میری بات آپ تک پہنچے گی، آپ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ کہیں لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ اس طریقے سے میرا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور جو سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کی وجہ سے کسی کی ایک بندے کی زندگی بدل گئی، اللہ ایک بندے کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھا، جس میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن ویڈیو کا ضروری دینا تھا۔ یہ تقریباً 8، 10 یا 12 منٹ کی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اگلی جتنی بھی ویڈیوز آ جائیں گی وہ 2 یا 3 منٹ کی ویڈیوز ہوں گی، جس میں مختصراً جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کے سامنے بیان کیا کروں گا۔ تو اس انیشیٹو کا نام ہی میں نے رکھا پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ تو الحمدللہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو میرا یہ انیشیٹو پسند آیا ہوگا، اور پسند آ جائے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کو آگے لے جانے میں، اس کو کنٹینیو کرنے میں مجھے آپ کی سپورٹ اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو چلیے، آج کا پہلا حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارک میں نے کتاب الترمذی سے لیا ہے۔ صحیح ستہ کی جو 7 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کا حوالہ اس کو میں نے کیوں چنا؟ چونکہ اس کا تعلق ہمارے آج کے اس ماحول کے ساتھ بھی ہے اور آج کے ان حالات کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث مبارکہ ہے عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا قال املك على لسانك وليسعك بيتك
وابك على خطيئتك. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، انہیں نجات پانے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں فرمایا اے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، املک علی لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو. دوسری بات فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو. اور تیسری بات فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. سب سے پہلی بات جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ املک علی لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی اپنی زبان کو ہر ایسی بات سے دور رکھو جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، جس میں ہے چگلی کھانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بلا کہنا، کسی پر تہمت لگانا، یا کسی کے عیب چینی کرنا، ٹھیک ہے نا، غصے میں کچھ ایسے الفاظ بول دینا جس سے کسی کا دل دکھ جائے. ایسی ہر بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اور ہر کسی ایسی بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو جس بات میں نہ آپ کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو اور نہ آپ کا کوئی دینوی فائدہ ہو. دوسری بات جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ اپنے گھر میں رہا کرو، یعنی فضول اپنے گھر سے باہر نہ نکلا کرو. جیسے آج کے دور میں اس حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فضول اپنے گھروں سے باہر نہ پھریں، اور فضول مشاغل میں، فضول سڑکوں پر اور ایسی مجالس نہ لگائیں جن مجالس میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو ان حالات میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہے ہمیں کہ ہم اپنے گھر میں رہا کریں، فضول باہر نہ پھریں. العیاذ باللہ اگر خدا نہ خواستہ میں بیمار تھا، مجھے کورونا کا ایفیکٹ تھا، تو میری وجہ سے پتہ نہیں یہ بیماری کتنوں تک پھیل جائے گی. تو اس لیے میں ایک سماج کا ایک ذمہ دار شخص بن کر، سماج کا ایک ذمہ دار ایک شخص بن کر میں اپنے آپ پر اس چیز کو لازمی بناؤں کہ میں فضول سڑکوں پر اور فضول گلی نہ پھروں، بلکہ اپنے گھر میں رہوں، اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کروں اور قرآن پاک کا علم سیکھوں، احادیث مبارکہ کا علم سیکھوں. اور تیسری بات جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. ہم ہے ہی گناہ گار، جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے آج تک ہم نے اللہ کی نافرمانی ہی کی ہوگی. میں اگر اپنی بات کروں تو میری زندگی تو گناہوں سے ہی بری پڑی ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس دور میں اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کورونا سے نجات پانا چاہتے ہیں اور آنے والے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر رو کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکائے اور رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالی ہے ہی بخشنے والا. انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے یقین ہے، اور ہم اجتماعی طور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ تبارک و تعالی سے، تو اللہ تبارک و تعالی اجتماعی رحمت سے ہمیں نوازیں گے. اور اجتماعی رحمت یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنے سے اور اس کورونا کی بیماری سے محفوظ فرمائیں گے. آج کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہی تھا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور گزارش ہے اور آگے بہت زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو بہت لوگوں تک پہنچ جائے. باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.